موقعوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت حضور کا انداز تعلیم و تربیت تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھانا۔ مثال کے طور پہ حضور نے بہت سارے ایسے موقع ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا اور مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھایا۔ جس طرح ایک مرتبہ صحابہ حضور کے ساتھ تھے، کچھ قیدی آئے اور جب قیدیوں کو پکڑ کے لائے مسلمان، تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جس کا بچہ نہیں مل رہا تھا۔ تو وہ عورت بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ اب صحابہ اور حضور کھڑے ہو کے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اور ویسے بھی انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ نہیں انسان کہتے کاش کبھی میں وہ کام اس وقت کر لیتا، میرے پاس موقع بھی تھا لیکن میں نے ضائع کر دیا۔ تو کبھی بھی کوئی موقع ملے، کوئی اپرچونٹی ملے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ وہ تلاش کر رہی تھی اپنے بچے کو، اور وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اب حضور بھی ساتھ کھڑے ہیں، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کچھ دیر کے بعد اس کو اس کا بچہ مل گیا، اور وہ بیٹھی اور اس نے فوراً اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے صحابہ اور حضور۔ اب یہاں پہ حضور نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ مجھے بات بتاؤ، یہ جو عورت ہے جس کو تم نے دیکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ دیکھا ہے، یہ جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، جی یا رسول اللہ یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ محبت کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا جائے یا آگ کے حوالے کر دیا جائے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا تو یہ عورت کبھی بھی نہیں چاہے گی، کیونکہ اس کے پیار اور محبت کو ہم نے دیکھا ہے کہ کس قدر پیار اور محبت کر رہی ہے۔ وہ تو دودھ پلانے کے لیے اس طرح وہ بھٹک رہی تھی، تو یہ کس طرح چاہے گی کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ محمد عربی کا جو رب ہے وہ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، وہ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی محبت کو جگانے کے لیے، وہ جو آگ ہے اندر اللہ کی محبت کی، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے دیکھیں کس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اور اس طرح کی بہت ساری ایسی مثالیں، جس طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سارے برے کام چھوڑوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب کوئی ہمارے پاس مولانا صاحب کے پاس آ جائے، وہ کہے میں سارے الٹے کام چھوڑوں گا، فلاں الٹا کام نہیں چھوڑوں گا، اس کو ہو سکتا پکڑ کے خود بھی مارے اور نمازیوں کو بھی کہے اس کو مارو، انتظامیہ کو۔ یہ بے وقوف کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ اور ایک حضور کا طریقہ ہے اور انداز تعلیم و تربیت دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے میں سارے برے کام چھوڑوں گا لیکن میں زنا نہیں چھوڑوں گا، اور نہ میں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے اتنی بات کہی نا تو حضور نے اس کو اپنے اور قریب کر لیا۔ دیکھیں نا گناہ گاروں سے میرے کریم آقا کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں محمد عربی کی جو شفاعت ہے وہ بھی گناہ گاروں کے لیے ہے۔ نیکوکار تو جنت میں ہوں گے، وہ تو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن بھی عجیب منظر ہوگا کہ حضور کی نگاہیں گناہ گاروں پہ لگی ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نیک کے دل میں یہ خواہش آ جائے یار کاش میرے بھی 2-4 گناہ ہوتے، آج ہم بھی محمد عربی کی نگاہوں کے نیچے ہوتے۔ تو یہ حضور کی محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا جب اس نے کہا نا کہ میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا میں نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو صحابہ کو اس بات پہ غصہ آیا کہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے اور حرام کام کی حضور سے اجازت مانگ رہا ہے۔ تو حضور نے اس کو اور قریب کیا اور قریب کر کے مثال کے ساتھ سمجھایا۔ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نفسیات کے اوپر آپ جب ہٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایز اے سائیکیٹرسٹ سوچیں تو حضور نے نفسیاتی طور پر دیکھیں کس طرح اس کو ڈیل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کی ماں بہن بیٹی کسی کے ساتھ تو یہ ظاہر ہے گناہ، بیوی کے ساتھ یہ کام کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اب اس کے اوپر اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی نہیں چاہتا۔ تو اب حضور نے اگلی بات کہی، یہ انداز تعلیم و تربیت ہے حضور کا۔
حضور نے فرمایا جب تم نہیں چاہتے تو کوئی کیسے چاہتا ہوگا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟